اطراف میں کوئی ایسا ہے جو فصیح الدین کا مقابلہ کر سکے؟ ایک فقیر اسی محبت کی دہلیز پر بیٹھا اپنے گردآلود لباس کو بار بار تک رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ فصیح الدین، اگر یہ تو کہتا ہے کہ تیرے علم کا کوئی ثانی نہیں، تیری گفتگو کا کوئی ثانی نہیں، تو اپنی حیثیت میں رہ۔ ایک مرد قلندر جسے دنیا فرید الدین مسعود گنج شکر کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھا ہے، ذرا اس سے بات کر کے دیکھ، پھر اپنے علمی غلغلے پر گفتگو کرنا۔ لوگوں نے بابا اس بندے خدا نے، اس فقیر نے سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا پتہ دیا۔ آپ اپنی خانقاہ میں تشریف فرما تھے۔ آنے والے علامہ فصیح الدین جب خانقاہ میں پہنچے تو بابا فرید نے اٹھ کر کے ان کا ویلکم کیا۔ یہ فقیروں کا در ہے صاحب، جہاں سب سے پہلے انا کے بت کو، نخوت کے بت کو، تکبر کے بت کو، خودبینی کے بت کو، احساس انا کو چکنا چور کیا جاتا ہے، یعنی خودی کو مٹایا جاتا ہے، تب خدا کا پتہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ در محبت ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر نے اٹھ کر کے ویلکم کیا۔ کبھی آپ بھی اٹھ جایا کریں، اس سے آپ کی شخصیت بونی نہیں ہوگی، اس سے آپ کی شخصیت کمزور نہیں ہوگی۔ جو اٹھتے ہیں انہیں مصطفیٰ اتنا اٹھاتے ہیں، اتنا اٹھاتے ہیں کہ کائنات ان کے قد کو نہ ناپ سکی ہے کل نہ آج۔ یقین نہ آئے تو بریلی کے عشق کی سرزمین پر اس عظیم بدلے جلیل کو دیکھو، جس کے تعلق سے عشق و محبت جب مہمیز لگاتی ہے تو کچھ اس انداز سے اپنی خوبصورت گفتگو کا آغاز کرتی ہے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ دیکھیں ساری کائنات تاجد کا نام کیوں لیتی ہے، کیوں ذکر کرتی ہے، کیا بات ہے؟ مجلسوں میں وہ زندہ، محفلوں میں وہ زندہ، واقعات میں وہ زندہ، مدرسوں میں وہ زندہ، خانقاہوں میں وہ زندہ، مشائخین کے یہاں وہ زندہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں جدھر رخ کرو وہ ذات زندہ ہے، صرف اس لیے زندہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑوں کی قدر کی ہے، اپنے بڑوں کی عزت کی ہے اور چھوٹوں کو نوازا ہے۔ جو بڑوں کی عزت کرتا ہے اور چھوٹوں کو نوازتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے مگر احمد رضا کا چراغ نہ کل بجھا تھا نہ آج بجھا ہے۔ اس لیے عشق کہتا ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، فیضان اعلی حضرت، عرس ندائی، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ۔ بابا فرید گنج شکر کے پاس وہ پہنچے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے بازو میں بٹھایا اور کہا، فصیح الدین کچھ پوچھنے آئے ہو، کچھ سوال کرنے آئے ہو آپ؟ انہوں نے کہا، ہاں، چونکہ علمی غلغلہ تھا، علم ٹوٹ ٹوٹ کر کے بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑے فاتحانہ انداز میں 7 سوالات بابا فرید کے سامنے رکھے۔ بابا فرید وقتی طور پر خاموش ہو گئے۔ یہ خاموشی کا جو وقفہ تھا یہ 10 سے 15 منٹ کا وقفہ تھا۔ علامہ فصیح الدین کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے دلی اور اجودھن دونوں کو فتح کر لیا۔ یہ مسکراہٹ 15 منٹ تک تھی، فاتحانہ نظروں سے ایک مرد حق، ایک فقیر کامل، اور جس کا لباس گردآلود تھا، پاؤں میں چھالا تھا، مگر صورت چیخ چیخ کر کے کہہ رہی تھی کوئی یہ اللہ والا تھا۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ المولا اس خاموشی میں ان کا احساس تفاخر مزید زندگی دے رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ بکھر رہی تھی۔
یہ 15 منٹ کا وقفہ جیسے ہی گزرا، حضور محبوب الہی اسیر زلف بابا فرید گنج شکر اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا او فصیح الدین، جو سوال تو میرے پیر و مرشد سے کر رہا ہے، میرے شیخ سے کر رہا ہے، وہ سوال کی حیثیت بہت چھوٹی ہے، اس طرح کے سوال کا جواب تو نظام الدین بھی دے سکتا ہے۔ اس طرح کا سوال نظام الدین کے پاس اس کا جواب موجود ہے، اور منٹ بھی نہیں گزرے کہ 7 سوالات کے جواب محبوب الہی نے ادا کر دیے۔ اتنا ادا کرنا تھا کہ بابا فرید کے چہرے پر برافروختگی کے آثار نمایاں ہوئے، غیظ و غضب سے آنکھیں سرخ ہوئیں۔ آپ نے فرمایا نظام الدین، کیا تو سمجھتا ہے کہ فرید الدین اس کا جواب نہیں دے سکتا؟ کیا تمہارے ذہن و فکر کی وادیوں میں یہ بات موجود ہے کہ مسعود گنج شکر اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا؟ تم نے کیوں جواب دیا؟ وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوا تھا، وہ بندہ تھوڑی دیر کے لیے مسکرا رہا تھا، تم نے اس کو مسکراہٹ بھی چھین لی، تم نے اس کی مسکراہٹ بھی چھین لی۔ یہ وہ جو در ہیں، یہاں سے مسکراہٹ چھینی نہیں جاتی، یہاں سے مسکراہٹ عطا کی جاتی ہے، یہاں سے مسکراہٹ بانٹی جاتی ہے، یہاں سے مسکراہٹ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ اب جاؤ، فصیح الدین اٹھ کے جانے لگے، جاؤ فصیح الدین کو راضی کر کے واپس آنا۔ جب گئے تو آپ کے علم و حکمت اور دانائی کو انہوں نے ملاحظہ فرما رکھا تھا۔ کہا آپ تشریف لائے، کہا مجھے آرڈر ہوا ہے کہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا۔ کہا آپ نے بہت مثبت انداز سے میرے سوالات کے جوابات دیے، اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ کیا گفتگو ہے ناراضگی کی؟ ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ تو بڑا اچھا کام آپ نے کیا کہ میرے علم کا اور میرے فضل کا، میرے علم کا جو بت تھا، آپ نے اسے مسمار کر دیا، یہ بڑا اچھا ہوا۔ کہا نہیں، میرے پیر و مرشد نے فرمایا میں آپ کو راضی کروں، آپ خوش ہوں۔ کہا اللہ آپ کو خوش رکھے، میں آپ سے راضی ہوں۔ کہا یہ جملہ یہاں نہیں چاہیے، یہ جملہ بابا فرید کے دربار میں پہنچ کے آپ کو کہنا ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ بابا فرید کے دربار میں جب وہ پہنچے اور پھر انہوں نے کہا میں نے آپ کو معاف کر دیا، ملندے قلندر کی نگاہ اٹھی، نگاہوں سے نگاہ اٹھی، عشق بول پڑا، کیا پوچھتے ہو عشق نے کیا کیا مزہ دیا، بندہ بنا دیا کبھی مولا بنا دیا، قربان اپنے ساقی کی دریا دلی کے میں بے ہوش کر کے جلوے جانا دکھا دیا۔ اکرام عشق ہم پہ نہ ہوئے تو کس پہ ہوں، بٹھلایا تخت پر کبھی در در فرا دیا، نیرنگیاں میں یار کی کیا کیا بیاں کروں، بے دل کیا کبھی کبھی بے دم بنا دیا۔ قدموں پہ گر گئے، کہا میں آج سے اپنے علم کا نقاب اتار کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور اپنی غلامی میں قبول کر لیں۔ پھر تاریخ نے یہ دیکھا کہ وہ مرد حق سرکار بابا فرید گنج شکر کے دسترخوان کے لیے، بابا فرید گنج شکر کے لنگر کے لیے لکڑیاں چن رہا تھا۔ کوئی علامہ بدر الدین اسحاق ہے، وہ کپڑے دھو رہا ہے۔ وقت نے دیکھا کسی نے محبوب الہی کی سند حاصل کی، مگر اس در دولت پر وہ مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہا ہے۔ یہ وہ در محبت ہے جہاں پہ لوگوں کو انسان بنایا جاتا ہے، انسانیت سکھائی جاتی ہے، کمزوری کا احساس نہیں ہونے دیا جاتا۔ پھر اتنا بلند کیا جاتا ہے، اتنا بلند کیا جاتا ہے کہ زمین کی پستی سے لے کر کے عرش کی بلندی تک اس کا نام جپا جاتا ہے۔ تبھی تو عشق اس مقام محبت پر پہنچتا ہے۔ تو کہنے لگا یہی مقام محبت تھا جس پہ عشق بول پڑا، جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تجھ کو، ہر فرشتے کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائے۔ یہ وہ در محبت ہیں جو آپ کو ادب سکھاتے ہیں، آپ کو انسان بناتے ہیں۔ بس چند لمحے اور گفتگو، لیکن خطبے کے بعد کی گفتگو انشاءاللہ۔ بسم اللہ جلیل الشان، عظیم البرہان، شدید السلطان، ما شاء اللہ وما کان، نحمد اللہ المعین ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ عقیدت و محبت کی دہلیز پہ ذرا اپنے سر کو عاجزانہ جھکائیں اور محبت کے اس عظیم منارے کو دیکھیں جہاں عشق کی نہرنگیاں آج بھی لوگوں کو تقسیم ہو رہی ہیں۔ کسی کو صدق و وفا عطا کیا جا رہا ہے، کسی کو عدل و وفا عطا کیا جا رہا ہے، کسی کو حیا کی چادر دی جا رہی ہے، کسی کو شجاعت کا علم دیا جا رہا ہے، کسی کو حلم کی جاگیر دی جا رہی ہے، کسی کو شہادت کا بادشاہ بنایا جا رہا ہے۔ آئیے محبتوں کی انہی دہلیز پر اپنے سر کو عقیدت